السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کا موضوع ہے جو مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار سے خالی ہو اس میں نہ بیٹھو۔ یہ بات ہر مسلمان کو اچھی طرح جاننا اور سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بے حد خیر خواہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے انتھک محبت تھی۔ آپ اپنی امت پر شفیق، نرم دل اور مہربان تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر خیر اور بھلائی کی ترغیب دلائی ہے، ہر خیر اور بھلائی پر ابھارا ہے، شوق دلایا ہے، اور ہر شر اور فساد اور نقصان دہ نیز روز قیامت حسرت و ندامت کا ذریعہ بننے والے عملوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے، خبردار فرمایا ہے اور ڈرایا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حدیثوں کو ہم پڑھتے اور سمجھتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ہر جگہ، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی فضیلتوں، اجر و ثواب اور فائدوں کو بھی بتلایا ہے۔ ہم اور آپ اپنے من کے حساب سے، اپنے مزاج اور چاہت کے حساب سے جس میٹنگ میں چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں، جس مجلس میں چاہتے ہیں بیٹھتے ہیں، دن اور رات میں نیند پوری کرنے کے لیے یا سونے کے لیے جہاں چاہتے ہیں سوتے ہیں۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کرتے۔ کہیں چوراہوں پر، کہیں ہوٹلوں میں، کہیں کھیت و کھلیان میں، کبھی مسجدوں میں، کبھی مدرسوں میں، کبھی گھر والوں کے ساتھ، کبھی بیرونی لوگوں کے ساتھ، کبھی پڑوس والوں کے ساتھ، یعنی ہم مجلس جماتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم میٹنگیں لیتے ہیں، اور جہاں دل چاہتا ہے، ضرورت محسوس کرتے ہیں، دل کہتا ہے، سو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ وہ مجلسیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار ہوتا ہے، اور وہ مجلسیں جس میں اللہ تعالیٰ کا
ذکر اذکار نہیں ہوتا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا جاتا، وہ مجلسیں قابل مذمت ہیں۔ وہی مجلسیں، وہی میٹنگیں، وہی بیٹھکیں لوگوں کے ساتھ قابل تعریف ہیں، اجر اور ثواب کا ذریعہ ہیں۔ جن بیٹھکوں میں، جن مجلسوں میں، جن میٹنگوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ کے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور وہ مجلسیں، وہ بیٹھکیں قابل حسرت و ندامت ہیں، قابل مذمت ہیں کہ ہم گھنٹہ، 2 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، دن بھر، رات بھر بیٹھے رہیں اور اس مجلس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اذکار نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ ایسی مجلسوں سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا ہے، روکا ہے، ہوشیار کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ ایسی مجلسیں جہاں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر نہ ہو، اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا نہ جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو راغب نہ کیا جائے، واعظ و نصیحت نہ کی جائے، خالی دنیاوی باتیں، خالی بے منفعت باتیں، خالی بس ٹھٹھا، ہنسی اور مذاق، ایسی مجلسیں قیامت کے دن اس مسجد میں بیٹھنے والوں کے لیے نقصان دہ ہوں گی، قابل حسرت و ندامت ہوں گی، کیونکہ ایسی مجلس جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار سے خالی ہو، اس مجلس میں بیٹھ کر اپنے وقتوں کو بے منفعت، بے سود کاموں میں کھونا ہے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ مجلسیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار سے خالی ہوں، اس میں بیٹھنا قساوت قلبی کا سبب اور ذریعہ ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کی واعظ و نصیحت، دین کی باتوں کو سننے کے لیے ایسے لوگوں کے دل ملائم اور نرم نہیں ہوتے، اور وہ نصیحتوں کو قبول بھی نہیں کرتے۔ اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی، لوگوں کو، اس مجلس میں موجود لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، دین کی تعلیم دینا، دین کی طرف راغب کرنا، خیر اور بھلائی کی شکشا دینا۔ اسی لیے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی میٹنگ ختم ہونے لگتی، بیٹھک اٹھنے لگتی، مجلس ختم ہونے لگتی، تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے تاکہ لوگ اس سورہ عصر میں موجود مضمون کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ چنانچہ ہمیں آج سے یہ تہیہ کر لینا چاہیے، یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم کہیں بھی بیٹھیں، اپنی بیوی بال بچوں کے ساتھ، اپنے گھروں کے اندر، دکانوں کے اندر حسب ضرورت، کھیتوں کھلیانوں کے اندر حسب ضرورت، یا کسی مسجد میں یا مدرسے میں، تو ہماری یہ بیٹھک اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے خالی نہ ہو۔ ہم ایک دوسرے کو واعظ و نصیحت کریں، ہم ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، ہم ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ دین کی بات کو سکھائیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی مجلسوں
میں بیٹھنے سے روکا ہے اور آگاہ کیا ہے۔ چنانچہ ابو داود کی صحیح روایت ہے، سنن ابی داود کی صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قعد مقعدا لم یذکر اسم اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترتہ، ومن استجع مضجعا لا یذکر اللہ فیہ کانت علیہ من اللہ ترتہ۔ یہ ابو داود کی صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ میں بیٹھا جس جگہ میں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، اللہ کا ذکر اذکار نہیں کیا گیا، تو اس کا یہ بیٹھنا اس کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بنے گا، شرمندگی کا ذریعہ بنے گا، اس کے ثواب میں، اس کے عمل میں کمی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں اس سے باز پرسی ہوگی، اس سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر سویا جس جگہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہوا، تو یہ چیز اس کے لیے حسرت اور ندامت، افسوس اور شرمندگی اور ثواب میں کمی کا ذریعہ بنے گا۔ دیکھیے کتنی اہم نصیحت ہے۔ اور ہم لوگ اکثر و بیشتر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ یا تو غیبت شروع ہو جاتی ہے، یا تو تہمت درازی شروع ہو جاتی ہے، یا چغل خوری شروع ہو جاتی ہے، یا کسی زندہ مسلمان بھائی کی گوشت خوری شروع ہو جاتی ہے، یا واہی تواہی کی چیزیں ہیں، بیکار ڈرامے، نقصان دہ حرام ٹھٹھا اور مذاق، اور بہت ساری خباثتیں ہماری میٹنگوں میں ہوتی ہیں۔ حالانکہ میل و محبت کو بڑھانے کے لیے، آپسی معاملات کو حل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی خبرگیری کے لیے، ایک دوسرے کو قرار اور سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے بیٹھنا چاہیے، مجلسیں جمانی چاہیے۔ لیکن ان مجلسوں میں ضرورت کی دنیاوی باتیں ہوں، یا اللہ کا ذکر ہو، قرآن پڑھایا جائے، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، دین کی باتیں بتلائی جائیں، دنیا کی بھی ضروری باتیں ہوں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیاوی بات ہم نے کیا اور اٹھ کر چل دیے، وہاں اللہ کا ذکر نہ آیا۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ایسی مجلسوں میں، ایسی بیٹھکوں میں بیٹھنے سے اس حدیث کی روشنی میں اجتناب کرنا چاہیے۔ جن بیٹھکوں میں، جن مجلسوں میں، جن میٹنگوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی طرف بلایا نہ جائے، اللہ کی طرف لپکنے کا شوق نہ دلایا جائے، بھلائی سے کا حکم نہ دیا جائے، برائی سے روکا نہ جائے، اسی لیے تو آداب مجلس میں سے ہے کہ جب آدمی کوئی کسی جگہ بیٹھے اور جب اٹھ کر کے جانے لگے تو کفارہ مجلس والی دعا پڑھے، کفارہ مجلس والی دعا پڑھے، جس سے اگر مجلس کے اندر، میٹنگ کے اندر کوئی لا یعنی لغو بات ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اور اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ سنیے اس موضوع کی اہمیت سمجھیے، اللہ کے رسول نے اس کی کیوں ترغیب دی ہے، کیوں ابھارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی ایک مروی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما جلس قوم مجلسا
لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اس روایت کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے. حدیث کا ترجمہ سنیے ذرا گمبھیرتا کے ساتھ. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب بھی کوئی قوم کسی مجلس کو اٹینڈ کیا، جب بھی کوئی قوم کسی مجلس میں بیٹھی اور اس مجلس کے اندر، اس میٹنگ میں اللہ کو یاد نہیں کیا، اللہ کا ذکر و اذکار نہیں کیا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا، درود کھڑے ہو کے نہیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے زبان سے اپنے. اگر ایسا کیا یعنی نہ اللہ کا ذکر کیا نہ درود بھیجا، تو ان کا اس مجلس میں بیٹھنا قیامت کے دن حسرت، افسوس، ندامت و شرمندگی کا سبب بنے گا، یا نیکی میں اور اعمال میں کمی کا سبب بنے گا. اور سنیے، اس وجہ سے کہ بیٹھے چند لوگ کسی میٹنگ میں، کسی مجلس میں، کسی پارٹی میں، اور اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر سے وہ مجلس، وہ میٹنگ، وہ پارٹی خالی رہی، تو یہ اللہ کے اوپر ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب سے دوچار کر دے. کن لوگوں کو؟ جو میٹنگ جمائے، مجلسیں اٹینڈ کیے اور اللہ کے ذکر سے محروم رہے. اور اگر اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دیں. گویا عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، عذاب کی دھمکی دی گئی. ایسے ہی اگر کوئی آدمی کسی جگہ سوتا ہے، دن میں یا رات میں، بستر پر، برآمدے میں، ٹرین میں، بس میں، اور سونے سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کرے، تو وہ بھی قیامت کے دن حسرت و افسوس کرے گا، اس کے عمل میں کمی ہوگی. کیونکہ آدمی جس حالت میں سوتا ہے وہ اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم سوئے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سوئے رہ جائیں. اسی لیے تو سونے کے کچھ آداب ہیں. سونے کے وقت کے، چاہے دن ہو چاہے رات، سونے کے وقت کچھ دعائیں ہیں جس کا ہمیں خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، بنا اللہ تعالی کے ذکر و اذکار کے بک بک مت کرو. بک وہ بکریوں کی طرح زیادہ بات چیت نہ کرو. زیادہ بات چیت اللہ کے ذکر اور اذکار کے ساتھ کرو. بنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے ہوئے پٹ پٹ بک بک مت کرو، زیادہ بات چیت نہ کرو. کیوں؟ فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ، کیونکہ بنا اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے گفتگو کرنا، بات چیت کرنا، بکانا، یہ دل میں سختی پیدا کرنے کے اسباب میں سے ہے. جب ایک بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے حق کو قبول کرنے سے، اللہ دین کی باتوں کو قبول کرنے سے، تو ظاہر سی بات ہے وہ دنیاوی دیگر بکواس چیزیں بکواس کرتا رہتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے تو گویا کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی بات چیت بنا اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے اگر ہم نے کیا تو دل میں سختی آ جائے گی، سخت دل ہم ہو جائیں گے، قساوت قلبی آ جائے گی. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنِ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي. اللہ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو سخت دل ہو.
سخت دل یہ اللہ تعالی سے سب سے زیادہ دور ہے، کیونکہ وہ کوئی حق بات قبول نہیں کرتا، وہ دل نرم اور ملائم نہیں ہوتا ہے، تو اس پر کوئی اچھی بات بھی سخت دل پر اچھی مفید کارآمد نفع بخش بات بھی اثر انداز نہیں کر پاتی ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی گفتگو کرنے، بکواس کرنے، بک بکانے سے منع فرمایا ہے، جو گفتگو، جو بات چیت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو، کیونکہ زیادہ بولنا، بک بکانا اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار نہ کرنا یہ قساوت قلبی کا سبب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ دل ہے جو سخت دل ہو۔ اب میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم اور آپ دیکھیے کتنی مجلسیں دن اور رات میں اکٹھا کرتے ہیں، کچھ نہیں تو اپنے بچوں کے ساتھ تو ضرور بیٹھتے ہیں، کاروباری لوگ، کھیتی پیشہ والے لوگ یا بہت سارے مشغول حضرات اپنے گھر میں بیوی بال بچوں کے ساتھ بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ نہیں تو دسترخوان ہی پہ بیٹھتے، نہیں کوئی چیز سننے اور سنانے کے لیے بیٹھتے۔ لیکن کیا ہماری مجلس، ہماری میٹنگ، ہماری بیٹھک اپنے اہل و عیال کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، مسجدوں میں، مدرسوں میں یا روڈوں، سڑکوں میں، چائے کی دکانوں میں وغیرہ، بسوں میں، ہماری بیٹھک کتنی ایسی بیٹھکیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہیں؟ ان 3 یا 4 حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوئی، نمبر 1 کہ بنا اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے زیادہ بک بکانے سے، بات چیت کرنے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کا ذکر، استغفر اللہ، بات چیت کر رہے ہیں، استغفر اللہ ہم نے کر لیا، اللہ کا ذکر ہو گیا، الحمدللہ ہم نے کہہ لیا، اللہ کا ذکر ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ ہم نے کہا، اللہ کا ذکر ہو گیا۔ یا اپنی مجلس میں دین کا علم کوئی ہم نے سکھایا، یا بھلائی کا حکم دیا، یا برائی سے روکا، تو یہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ چنانچہ بکواس، زیادہ گفتگو جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اس سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو آگاہ فرمایا ہے اور روکا ہے، بلکہ یہ قساوت قلبی کا ذریعہ بتایا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا ان 3 یا 4 حدیثوں سے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسی بیٹھکوں میں، ایسی مجلسوں میں، ایسی میٹنگوں میں قطعاً نہ بیٹھیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو، اللہ کی یاد سے خالی ہوں، بلکہ ہمیں اور آپ کو وقت نکال کر، ٹائم نکال کر ایسی مجلسوں میں بیٹھنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، جہاں قرآن کی تعلیم ہو، دین کی باتیں بتلائی جائیں، بھلائی کا حکم دیا جائے، برائی سے روکا جائے، کوئی خیر اور بھلائی سکھائی جائے، کوئی دعا اور درود سکھائی جائے۔ ایسی مجلسوں میں حاضری دینے کا ہمیں حریص اور لالچی ہونا چاہیے۔ حالانکہ آج خاص طور پر بوڑھوں کی مجلسیں، عورتوں کی مجلسیں، مردوں کی مجلسیں، نوجوانوں کی مجلسیں وہی زیادہ ہوتی ہیں جہاں ٹک ٹاک چل رہا ہو، جہاں فلمیں چل رہی ہوں، جہاں گانے چل رہے ہوں، جہاں ایک دوسرے کی غیبتیں ہو رہی ہوں، چغلخوریاں ہو رہی ہوں، حسد کی آگ بھڑکائی جا رہی ہو، نفرتوں کا شمع جلایا جا رہا ہو، دلوں کو بانٹنے کی کوششیں کی جا رہی ہوں، اللہ اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانیاں ہو رہی ہوں، ایسی مجلسوں میں بڑی بھیڑ ہوتی ہے۔ دیکھ لیجئے گاؤں کے اندر یا شہر کے اندر کوئی مداری آ جائے ڈمرو لے کر بندر نچانے کے لیے، پورے گاؤں کے مرد عورت، سارے بوڑھے جوان سب بیٹھ جاتے ہیں۔ کوئی جادوگر آ جائے، دیکھ لیجئے سارے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر دین کی مجلس رکھی جائے، قرآن کی تعلیم کی مجلس رکھی جائے، دین سیکھنے اور سکھانے کی تعلیم رکھی مجلس بنائے سجائی جائے،
بہت کم لوگ آتے ہیں۔ دیکھ لیجئے، یہی آپ دیکھ لیجئے کہ علماء بیچارے، طلباء بیچارے دین کی بات پہنچانے کے لیے زوم کے ذریعہ، فیس بک کے ذریعہ، مختلف وسائل اجتماعی میڈیا، سوشل میڈیا سے پریشان ہے۔ سننے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اسی میں اگر کوئی مولوی گانا گائے، غزل گائے، گیت گائے، لایانی باتیں کہیں، ہنسانے والی جھوٹ اور بکواس کی باتیں کریں، سارے لوگ، کافی تعداد ہو جاتی ہے سننے اور دیکھنے والوں کی۔ نہیں میرے بھائیو ساتھیو، ہر ایسی مجلس سے ہمیں بچنا چاہیے جو مجلس اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار سے خالی ہو، اور ایسی مجلسوں میں حاضری دینی چاہیے جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہو، یا کم سے کم ہم ہی کسی مجلس میں اگر جائیں، ہم گئے کسی مجلس میں، کسی بیٹھک میں، میٹنگ میں، وہاں کوئی بات ہو تو دو بھلی بات کہہ دیں، لوگوں کو دین کی تعلیم دے دیں، اللہ کا ذکر کریں۔ تیسری بات جو آخری حدیث سے ثابت ہوئی ہے کہ بنا اللہ تعالیٰ کے ذکر اذکار کے بک بکانا، بکواس بکنا، زیادہ گفتگو بات چیت کرنا، یہ دل کو سخت کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اور جب دل ہی سخت ہو گیا، دل کے اندر سے نرمی ختم ہو گئی، تو ظاہر سی بات ہے سخت دل کوئی نصیحت قبول نہیں کرتا، اس پر پیاری سی پیاری بات اثر نہیں کرتی، یہاں تک کہ قرآنی آیات کی تلاوت بھی اثر نہیں کرتی۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو قساوت قلبی سے پناہ مانگنا چاہیے، سخت دلی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ جتنا ہی دل نرم ہوگا حقیقی معنوں میں، اتنا ہی وہ دل خیر اور بھلائی کو قبول فرمائے گا۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، اس پروگرام کے سننے والے دوستوں، ماؤں بہنوں، ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ ہم اپنی مجلسوں کو، اپنی بیٹھکوں کو، چاہے گھر کے اندر ہو یا باہر ہو، اللہ کے ذکر سے آباد کریں۔ قرآن کی اس میں تلاوت ہو، دین کی اس میں تعلیم ہو، چاہے تھوڑی ہی، بھلائی کا اس میں حکم دیا جائے، برائی سے اس میں روکا جائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرتے تھے تو کئی بار استغفار کرتے تھے۔ استغفار یہ اللہ کا ذکر ہے، سبحان اللہ یا اللہ کا ذکر، اور بھلائی کا حکم دینا برائی سے تو بہترین ذکر ہے بھائی۔ اس سے نرم دل ہوگا، مجلس میں بیٹھنے والے جو ہوں گے، میٹنگ اٹینڈ کرنے والے، ان کو خیر پہنچے گا۔ ہم یہ عادت بنا لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ان مجلسوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما جس مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول کی حدیثیں پڑھی جاتی ہیں، رسول پر درود و سلام بھیجا جاتا ہے سنت رسول کے مطابق، اور ان مجلسوں میں بیٹھنے سے بچائے جہاں حرام کاریاں ہوتی ہیں، حرام خوریاں ہوتی ہیں، حرام گفتگو ہوتی ہے، اور اللہ کے ذکر سے خالی ہوتے ہیں۔ آمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔